اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی 6 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم رمضان المبارک سے متعلق مسائل سوال جواب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں بھی ہم سوال و جواب پیش کریں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، ارکان اسلام میں روزہ کون سا رکن ہے؟ جواب، ارکان اسلام میں روزہ تیسرا رکن ہے، جس کی پابندی شہادت، توحید و رسالت اور نماز کے بعد ہے۔ روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال، روزہ کون سی عبادت ہے؟ جواب، روزہ بدنی عبادت ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے کتاب الصیام میں روایت کیا ہے۔ روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو نمود و نمائش سے پاک ہے۔ روزہ دار کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سوال، روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب، روزے کی فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے سے کم و بیش 10-15 روز بعد نازل ہوا۔ آیت روزہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، جس میں رمضان المبارک کو ماہ صیام قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ ہجرت کے بعد روزے کو فرض کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان توحید و رسالت، نماز اور ما قبل ہجرت نازل ہونے والے دیگر احکام قرآن پر عمل کرنے کے خوگر ہو جائیں تو پھر انہیں حکم روزہ دیا جائے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب صیام رمضان المبارک کی فرضیت کا حکم آیا تو صوم عاشورہ کا حکم منسوخ ہو گیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ سوال، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ جواب، دین اسلام نے دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی عدم ادائیگی قابل تعزیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے، اس لیے اس میں جبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین،
دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزہ رکھنے میں رعایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان کے چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ سوال: کیا روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا؟ جواب: جی ہاں، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 میں، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ کتب حدیث و تواریخ اور توریت و انجیل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ ایام جاہلیت میں 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے قریش مکہ ایام جاہلیت میں 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ مدینہ میں یہود اس دن اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اس دن فرعون سے نجات دی تھی۔ ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں بھی بحیثیت عبادت کے روزہ معروف اور جانا پہچانا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف جیوز میں لکھا ہوا ہے، یہودی اور عیسائی روزہ بطور کفارہ، گناہ یا توبہ کی خاطر یا پھر ان سے بھی تنگ تر مقاصد کے لیے رکھتے تھے، اور ان کا روزہ محض رسمی نوعیت کا ہوتا تھا یا پھر قدیم تر ایام میں روزہ ماتم کے نشان کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ یعنی ان لوگوں نے روزے کی اصل مقصدیت سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے اپنے مخصوص مفادات کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا، مگر اسلام نے انسانیت کو روزے کے بامقصد اور تربیتی نظام سے آشنا کیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے مسلمانوں کو روزے پر وسیع دائرۂ ہائے کار اور بلند اغراض و مقاصد عطا کیے۔ زندگی کی وہ تمام تمنائیں اور خواہشات جو عام طور پر جائز ہیں، روزے میں ان پر بھی کچھ عرصے کے لیے پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اطاعت گزار امتی ان پابندیوں کو دلی رغبت و مسرت کے ساتھ اپنے اوپر عائد کر لیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جسم و روح دونوں کے لیے مفید ہے۔ علاوہ ازیں مختلف مذاہب میں روزہ رکھنے کے مکلف بھی مختلف طبقات ہیں۔ مثلا پارسیوں کے ہاں صرف مذہبی پیشوا، ہندوؤں میں برہمن اور یونانیوں کے ہاں صرف عورتیں روزے رکھنے کی مکلف ہیں، جبکہ ان کے اوقات روزہ میں بھی اختلاف اور افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کے پلیٹ فارم پر دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک ہی وقت میں ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ سوال: روزے کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب: روزے کی 8 اقسام ہیں، جو یہ ہیں: نمبر 1 فرض معین، نمبر 2 فرض غیر معین، نمبر 3 واجب معین، نمبر 4 واجب غیر معین، نمبر 5 سنت، نمبر 6 نفل، نمبر 7 مکروہ، نمبر 8 حرام۔ سوال: فرض معین اور فرض غیر معین روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب: رمضان المبارک کے روزے فرض معین ہیں، جو سال بھر میں ایک دفعہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض کیے گئے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کے روزے فرض غیر معین کہلاتے ہیں۔ سوال: واجب معین اور واجب غیر معین روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ روزے جن کے رکھنے کی کسی خاص تاریخ یا کسی خاص دن میں منت مانی جائے اور منت پوری ہونے کے بعد ان کو اسی دن یا اسی خاص تاریخ میں رکھا جائے اور واجب معین روزے کہلاتے ہیں۔
یہ واجب معین روزے کہلاتے ہیں۔ مثلاً کسی نے منت مانی کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو اللہ کے لیے رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا، پس منت پوری ہونے کے بعد اس پر رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھنا واجب معین ہے، جبکہ کفارے کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے واجب غیر معین کہلاتے ہیں۔ مثلاً کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میں امتحان میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، پس وہ ان کو منت پوری ہونے کے بعد کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ سوال: مسنون روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ روزے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض روزوں کے علاوہ رکھے اور امت کو ان کی ترغیب دی، مسنون روزے کہلاتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کے روزے، یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، عرفہ یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ ان کے لیے مستحب ہے جو حالت حج میں نہ ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یاد رہے کہ حج کرنے والوں کا عرفے کے دن روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے روزے کی وجہ سے کمزوری کی بنا پر کہیں ان کی دعا و استغفار میں سستی نہ آ جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن روزہ نہ رکھا۔ ہاں، اگر کسی حاجی پر روزے کی وجہ سے کمزوری و ضعف کا غلبہ نہ ہونے پائے تو فقہاء کرام نے اسے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 3، ایام بیس کے 3 روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا یہ تمام عمر کے روزوں کے مترادف ہے۔ نمبر 4، 15ویں شعبان کا روزہ یعنی ماہ شعبان کی 15 کو روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت شعبان کی نصف کی شب ہوتی ہے تو تم لوگ اس رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، پس بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، کیا ہے کوئی سائل میں اس کو عطا کر دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ سوال: نفلی روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب: نفلی روزوں سے مراد وہ روزے ہیں جو فرض اور واجب کے زمرے میں تو نہیں آتے لیکن ان کا رکھنا باعث ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی عتاب و گناہ نہیں۔ نمبر 1، شوال کے 6 روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ نمبر 2، پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ سوال: حرام روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دن کے روزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے 3 دن شامل ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع فرمایا،
ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کے 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے ایام کے بارے میں حضرت نبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ سوال، مکروہ روزے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بعض ایام میں روزے رکھنے کو شریعت میں ناپسندیدگی و کراہت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ مثلا ہفتے کے دن کا روزہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی ہمشیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو مگر جو تم پر فرض کیا گیا، اور اگر تم میں سے کسی کو انگور کا چھلکا یا درخت کی لکڑی کے سوا کچھ نہ ملے تو ہفتے کا روزہ توڑنے کے لیے اسے ہی چبا لے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور اس دن میں کراہت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھنے کے لیے ہفتے کا دن مخصوص نہ کرے، کیونکہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ نمبر 2، عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا ایک روزہ جس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ نہ ملایا جائے۔ نمبر 3، جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا اس صورت میں منع ہے جب تک اس سے پہلے یا بعد میں کوئی اور روزہ نہ رکھا جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے اور اسی دن جمعے کا روزہ ہو تو پھر اس دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے مگر اس سے پہلے اور بعد کا روزہ بھی رکھے۔ نمبر 4، 9 روز کے دن کا روزہ مکروہ ہے، بشرط یہ کہ یہ اس روز واقع نہ ہو جس روز کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو۔ نمبر 5، عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا خاوند اگر موجود ہو تو رمضان کے روزوں کے علاوہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی روزہ نہ رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان